ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 250 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، 251 اور 252۔ حسب معمول پہلے آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو الفضل علی العالمین۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے آج کی آیات کا ترجمہ سنا۔ جو مضمون چل رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ جنہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا اللہ سے، اور اللہ نے ان کو عطا کیا۔ پھر اس کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی اپنے دشمنوں کے ساتھ، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قلیل لوگ تھے جو کہ فرمانبردار تھے اور اکثریت نافرمانوں کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر رحم کیا اور انہیں دشمنوں پر فتح نصیب فرمائی۔ اور اس جنگ میں داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ جس جس علم کو اللہ نے چاہا اللہ نے ان کو سکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کے نظام بگڑ جاتا اگر ایک ہی قوم اور ایک ہی قسم کے لوگ جو ہے دنیا پہ حکومت کرتے، اور انہی کے پاس ہمیشہ اقتدار رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام کیا کہ جو جس وقت زمین پر فساد بڑھا دیتا ہے، زمین پر فساد مچا دیتا ہے، ایک دوسرا گروہ اٹھتا ہے اور وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے مٹاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ اس لیے کیا اللہ پاک نے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ سارے واقعات اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کیے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کر واضح کر کے لوگوں کو سنا دیتا ہے، اور پھر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی طرف یہ جو
اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، آپ بے شک ان لوگوں میں شمار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر بھی غالب کر دیتا ہے، چاہے ان کے پاس وسائل نہ ہو، چاہے ان کے پاس طاقت نہ ہو، لیکن ان کے پاس ایمان کا جذبہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے اوپر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں اور آپ کے عمل میں فساد کو مٹانا اور زمین پر امن قائم کرنا یہ شامل ہو، اور اس کے لیے آپ جد و جہد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب جب کوئی قوم اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے اور زمین پر فساد مچانا شروع کر دیتی ہے اور فساد بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی گروہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹھتا ہے اور اس طاقت کے نشے میں بھرپور وہ جو گروہ ہوتا ہے اس کا نشہ حیران کرتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے اور دوسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ ان پر غالب کرتا ہے۔ تو یہ نظام اللہ نے اس لیے چلایا کہ کہیں زمین پر فساد نہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اس لیے بھیجا کہ وہ زمین پر امن قائم کرے، زمین پر جو ہے وہ خوشحالی لائے اور لوگوں میں پیار اور محبت ہو اور ایک الہ کی عبادت ہو۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار قائم ہو۔ انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کون بتائے گا، کیسے پتہ چلیں گی؟ ہماری مسجدوں میں تو بس ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ حق بات کرتا ہے اور اس کلام کی ترویج کرتا ہے، اس کلام کو پھیلاتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے اور یہی ہمارا بھی ایک اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کا صحیح پیغام پہنچایا جائے اور ان کو یہ ترغیب دلائی جائے کہ آپ خود اٹھیں، خود پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی اس بات سے آگاہ کریں کو سنواریں اور جنت کو حاصل کر لیں۔ آج کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ فَحَزَمُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت دی اور سکھایا اس علم میں سے جو فَحَزَمُوهُمْ انہوں نے شکست دی انہیں، فَأَطْفَى حَزَمُوا یہ فعل ہے، ہم ضمیر جمع، فَحَزَمُوا حَزَمُوا کا مادہ ہا زا میم باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ حزمہ مضارع یحزمو ضربہ یضربو حزمہ یحزمو۔ حزمو کدھر ہے؟ ضربو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے شکست دی بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، بِإِذْنِ مرکب جاری، اذن اللہ مرکب اضافی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَعَطْفَى قتل فعل ہے، داؤد فاعل ہے، جالوتا مفعول بہ ہے۔ گرامر کی کلاسز میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول پڑھا تھا اور مثال دی تھی خلق اللہ الارض، اسی وزن پہ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی آیہ مبارکہ میں ہے قتل داؤد جالوتا، قتل فعل ہے، داؤد فاعل ہے، جالوتا مفعول بہ ہے۔ فاعل پیش کے ساتھ آئے گا ہمیشہ اور مفعول بہ زبر کے ساتھ یعنی سب میں آئے گا۔ قتل مادہ قاف تا لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قتل مضارع یقتلو نصرہ ینصرو قتل یقتلو۔ قتل نصرہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر،
اس نے قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اسے سلطنت عطا کی۔ واو عطفہ، آتا فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب، اللہ فاعل ہے، الملک مفعول بہ ہے۔ آتا ہو مادہ حمزہ تا یا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یوتی، اسلمہ یسلم، آتا یوتی، آتا اسلمہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے دیا، آتاہو اس نے دیا اسے۔ والحکمت وعلمہ، اور حکمت اور اسے سکھایا۔ واو عاطفہ، اور حکمت معطوف ہے یعنی مفعول بہ ہے، پھر آگے واو عاطفہ ہے، علمہ فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے۔ علمہ مادہ عین لام میم، باب سبحہ ماضی کا پہلا صیغہ، علمہ مضارع یعلم، سبحہ یسبح، علمہ یعلم، علمہ فعل ماضی واحد غائب مذکر، سبحہ کے وزن پہ، اس نے سکھایا یعنی اللہ نے سکھایا۔ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل، اس میں سے جو چاہا، اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مما یشاء اس میں سے جو چاہا، یعنی سکھایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اس علم میں سے جو کچھ اللہ نے خود چاہا۔ مما مرکب جاری، من اور ما کا مرکب، یشاء فعل ہے، ما یشاء مادہ شین یا حمزہ، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، شاء مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء، یشاء یفتح کے وزن پہ وہ چاہتا ہے، فعل مضارع واحد غائب مذکر، ما شرطیہ ہے، یشاء اس نے جو چاہا۔ لولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا رہتا لوگوں کے، واو عاطفہ لو لا، لو اس میں حرف شرط ہے اور لا نافیہ ہے، لا ہی یہ مرکب اضافی ہے، الناس مفعول بہ ہے۔ بعضهم ببعض ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے، بعضهم مرکب اضافی، ببعض مرکب جاری۔ فسدا تل ارض تو ضرور زمین پر فساد ہوتا، ہم یہاں پہ تاکید کے طور پر آیا ہے، فسدت یہ فعل ہے، فعل مؤنث، الارض فاعل ہے۔ فسدت مادہ فا سین دال، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، فسدہ مضارع یفسدو، ضربہ یضربو اس کے وزن پہ فسدہ یفسدو۔ فسدت کدھر ہے؟ ماضی واحد غائب مؤنث، اس مؤنث نے فساد کیا، ہوا فسدہ ہی فسدت، ہوا ضربہ ہی ضربت، اس کے وزن پہ فسدت۔ ولیکن اللہ ذو فضل لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واو عاطفہ ہے، لکن حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم لکن یعنی حرف ناصبہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ ذو فضل مرکب اضافی ہے۔
अलल आलमीन तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक व इन्नका लमिनल मुरसलीन। दुनिया के लोगों पर ये अल्लाह की आयत हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अलल आलमीन दुनिया के लोगों पर, आला अल आलमूना था, अल आलमूना अला की वजह से हालत जर में गया तो आलमीना बन गया। तिल का आयातुल्लाही ये अल्लाह की आयत हैं। तिल का इसम इशारा मुअन्नस के लिए, आयतुल्लाही ये मुरक्कब इजाफ़ी है। नतलूहा अलैका बिलहक जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं। नतलू फ़ेल है, हा ज़मीर वाहिद मुअन्नस के लिए। ये मुअन्नस किसी का इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि आयतुन जो है ये मुअन्नस है, तो इसलिए यहाँ पे नतलू आयत के लिए है कि हम सुना रहे हैं तुमको। अलैका बिलहक तो फ़ेल है नतलू, हा ज़मीर वाहिद मुअन्नस, अलैका मुरक्कब जारी, बिलहक मुरक्कब जारी। नतलू हा मादा ता लाम वाओ, बाब नसरा माजी का पहला सीगा, तला मुदारे यतलू, नसरा यंसुरु, तला यतलू। नतलू ननसुरु के वज़न पे, मुदारे जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर, हम सुनाते हैं। नतलू हा सुनाते हैं उसे, हा जो है ये मुअन्नस है तो हा की ज़मीर जो है वो आयत की तरफ जा रही है। मिनल मुरसलीन और तुम रसूल बनाकर भेजे गए हो। वाव आतफ़ा इन्ना हरफ नासबा है, का ज़मीर वाहिद हाजिर के लिए। मिनल मुरसलीन लाम ताकीद के तौर पर मिन हरफ जारा में से है। अल मुरसलीना असल में ये अल मुरसलूना था, तो मिन की वजह से ये हालत जर में गया और मुरसलीना बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 252 तक पढ़ा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके इरशादात से हिदायत लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफ़राज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।